الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله أو كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں دو طرح کے احکامات ہیں، ایک وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے اور دوسرے وہ جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ ظاہر سے تعلق رکھنے والے اعمال کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ علمی اصطلاح کے اعتبار سے یہ احکام ظاہرہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنے بھی اعمال دکھائی دیتے ہیں، کرتے ہوئے آدمی نظر آتا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، یہ خرچ کر رہا ہے، یہ کسی کی مدد میں اور کسی کے تعاون میں اور کسی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال دکھائی دیتے ہیں آنکھوں سے، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے احکام ظاہرہ کہلاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ احکام جن کا تعلق نیت سے ہے، دل سے ہے، اندر کے خلوص و اخلاص و جذبات و کیفیات سے ہے، یہ جو سارے احکام ظاہرہ ہیں، ان کے پیچھے محرک کیا ہے، یہ کرنے کا باعث کیا ہے، وہ محرک، وہ باعث، اس سے متعلقہ جو احکام ہیں ان کو احکام باطنہ کہتے ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ایک طرف تو احکام ظاہرہ کی جو وقات ہے، عظمت ہے، اہمیت ہے، افادیت ہے، اس سے کما حق ہو ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ ان کی جیسے عظمت ہونی چاہیے ویسی ہم میں نہیں ہوتی، اور بسا اوقات رسمی طور پر، خانہ پوری کے طور پر، ایک ڈیوٹی سمجھتے ہوئے بس یہ کرنا ہے تو کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہماری زندگیوں میں خلا ہے وہ احکام باطنہ کے حوالے سے ہے کہ اس کی طرف تو توجہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ احکام ظاہرہ سے کسی بھی طرح احکام باطنہ کی اہمیت کم نہیں ہے، اور میں اور آپ جس طرح احکام ظاہرہ کے مکلف ہیں وہ ہم پہ فرض ہیں، ہم ان کے کرنے کے پابند ہیں، اسی طرح ہو بہو احکام باطنہ بھی ہم پر فرض ہیں، ہم ان کے بھی مکلف ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ اور اس رخ سے دیکھا جائے تو ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ان احکام ظاہرہ کا جو روئے رواں ہے اور ان احکام ظاہرہ کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ تو ہیں ہی احکام باطنہ۔ ان احکام ظاہرہ کی قیمت لگتی ہے، کتنی لگتی ہے، اور لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، اس کا دار و مدار وہ باطن پر ہے۔ 10 نے نماز پڑھی، 20 نے 100 نے پڑھی، فرمایا کسی کو تو اس نماز کا تہائی ملا۔ نماز سب نے پڑھی ہے، قیمت کتنی لگی، کسی کی نماز کی قیمت 1/3 لگ رہی، کسی کی نماز کی قیمت آدھی لگ رہی، اور کوئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں باطن پر محنت کرنے والے جن کی نماز کی قیمت پوری کی پوری لگ گئی۔
تو ظاہر کے اعتبار سے سب نے نماز پڑھی ہے، لیکن ان سب کی نماز کے اندر باطن کتنا ہے اس کے اعتبار سے ان کی نماز کے نرخ ہیں، ان کی قیمت ہے، عند اللہ قرب اور تعلق ہے۔ اس لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی طرف توجہ رکھنا اور اس کی مسلسل محنت کرنا اور اس کو بھی کام سمجھنا، اس کے لیے بھی محنت کرنا، اس کو بھی سیکھنا، یہ اپنے دنوں کو مہینے اور سال بنانا ہے۔ اور اگر اس طرف توجہ نہ ہوئی تو سال مہینے کیا دن بھی نہیں بنیں گے، بے وزن ہوتے جائیں گے۔ ابھی جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے، ان الفاظ اللہ جل شانہ کی کتاب مبین کے ان الفاظ پہ ہم غور کریں، اور پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہر حاجی کی پیشانی نہیں، دل پر یہ ٹکڑا لکھا ہوا ہو۔ بہت بڑا عنوان ہے حج بیت اللہ کے حوالے سے، اور اس عنوان کے پیچھے پوری کائنات آباد ہے، پوری علوم و معارف کا ایک جہان آباد ہے، جو ہر حاجی اگر اس کو پیش نظر رکھے تو اس کے سفر حج میں قدم قدم پر اس کی رہنمائی ہوتی رہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ 4 الفاظ ہیں، اتموا الحج والعمرۃ، آگے للہ، 4 الفاظ ہیں، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ حج اور عمرہ تو 2 بیچ میں آگے، اور شروع میں اتمو اور آخر میں للہ۔ گویا کہ اتمو اور للہ کے بیچ میں حج و عمرہ کو بند کر کے پابند بنایا جا رہا ہے کہ اپنے حج اور عمرے کو ان دونوں طرح کے احکامات کا کیا کرو؟ پابند رکھو، اگر عند اللہ قبولیت چاہتے ہو۔ اتمو کا تعلق احکام ظاہرہ سے ہے، للہ کا تعلق احکام باطنہ سے ہے۔ اور احکام ظاہرہ اور باطنہ عام طور پر ایسے ملے ملے رہتے ہیں جس طرح میرے اور آپ کا جسم اور روح ملے رہتے ہیں۔ کسی وقت ہمارے جسم اور روح کا تعلق الگ نہیں ہوتا، الگ ہوا تو لاشا ہے۔ اسی طرح کسی وقت ہمارے اعمال ظاہرہ کے ساتھ اعمال باطنہ کا تعلق الگ نہ ہو، ورنہ وہ عمل ظاہر لاشا ہو جائے گا، بے وقت اور بے وزن ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت فرمائی، اور اس طرف صحابہ کرام کو کتنا متوجہ فرمایا، اور اس کے سیکھنے اور اس کی مشق کرنے اور اس کے دل میں نقش کرنے کے لیے کتنا ان کے اوپر آپ نے محنت فرمائی کہ ایک کافر کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ خلیفہ راشد، تو اس نے ان کے چہرہ انور کے اوپر کیا کیا؟ تھوک دیا۔ تو کیا کیا پھر؟ ایک گھونسا مارا اس کو، اور پہلے تو چڑھے ہوئے تھے، اب لات بھی ماری تھی۔ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں۔ انہوں نے اپنے باطن پہ کتنی محنت کی تھی کہ وہاں تو کفر و اسلام کا معاملہ ہے، اور ہم اپنے باطن سے کتنے غافل ہیں کہ بہن بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ تو ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ ہمیں کوئی ایک بات سنا دے، ہم چڑھ جائیں گے، مشتعل ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، بڑک اٹھیں گے، مجھے یہ کہہ دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے اوپر محنت نہیں، اس کے اوپر تو یہ پتھر کے اوپر جب تک محنت نہیں ہوئی یہ یہاں لگنے کے قابل تھا؟ آج یہ محراب میں لگا ہوا ہے،
محنت کے بعد لگا ہوا ہے. محنت نہ ہوتی تو بتائیں کہاں پڑا رہتا, کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں, جانتا بھی نہیں. کتنی محنت کی. وہاں معاملہ یہ تھا کہ ابھی تو اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, جیسے ان کے چہرے پر تھوکا تو نیچے اتر آئے. ایسے وقت میں بھی اتنا توجہ اور اتنی نگرانی اپنی پر اپنے عمل کی کہ بیچ میں اللہ کے معاملے میں, بیچ میں اپنی اور اپنے نفس کی اتنی شراکت بھی وہ پسند نہیں کہ پہلے تو اللہ کے لیے تھے اور سارا غصہ اور سارا لیکن اب بیچ میں اپنے نفس کا غصہ بھی آیا تو پیچھے اتر. مشہور واقعہ ہے. تو فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ. ایک تو یہ کہ حج اور عمرے کے احکامات کی پوری پابندی کرو, فرائض و واجبات و سنن و مستحبات ان سب کی رعایت ہوگی, پابندی ہوگی تو اتمام ہوگا. جتنا فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی پابندی میں کمی ہوگی اتنا اتمام میں کمی ہوتی جائے گی. تو ایک تو یہ سیکھو کہ حج کے احکامات کیا ہیں. نام نکل آیا, اب تو رونگٹے کھڑے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ رہا ہے. اے اللہ ایسا حج کروا دے اور ایسا حج نصیب فرما دے جو تجھے پسند آ جائے. اور واقعتاً اس سارے سفر میں بندگی کے ساتھ چلوں. تو اس کے لیے سیکھنا, ابھی سے چہرے کا رنگ بدل جائے اور سیکھنے میں لگاؤ بچوں کی طرح. یہ نہیں کہ میں سیٹھ صاحب ہوں, مجھے تو سب پتہ ہے, بس جاؤں گا جیسے سب کرتے ہیں میں بھی کر لوں گا. اتموا, اس لیے کسی بھی عمل سے پہلے اس عمل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر وہ عمل فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے, اور بغیر علم کے عمل کرنا وہ جہالت والا عمل ہے, اور جہالت والا عمل بے وزن اور بے قدر ہو جاتا ہے. علم امام ہے, عمل مقتدی ہے. علم اللہ کی صفت ہے, عمل بندے کی صفت ہے. تو پہلے تو یہ پہلا کام یہ کہ اتموا, علم حاصل کرو. کن احکامات, کن مناسک, کن فرائض و واجبات اور کن سنن و مستحبات کی پابندی کرنے سے اتمام حج ہوتا ہے. حج کا موقع آئے تو مسجد مدرسہ بن جائے, سیکھنے سکھانے کی مجالس ہوں. بس 2-3 تربیتی بیانات سن لیے, حج کی تربیتی بیان, بس پیٹ بھر گیا. نہیں, سیکھنا. اتموا سیکھنا, پھر اتم الحج والعمرۃ آگے للہ. یہ تو اس طرف تو توجہ ہی سیکھیں گے تو وہ جن کو اس کی فکر ہوگی. جتنا اتموا کو سیکھا اس سے کہیں زیادہ للہ کو سیکھو. ورنہ فرمایا کہ قیامت کے قریب علماء کا حج شہرت کے لیے ہوگا. آئیے ہم حاجی صاحب, لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ العظیم. یہ جذبے امڈیں گے اور آدمی ان جذبوں کا ساتھ دے گا تو ان جذبوں میں یہ شریک ہو جائے گا. جذبے شیطان پیدا کرے گا, یوسوسو فی صدور الناس, اور اس کا مقابلہ کرنا سیکھا نہیں, لہذا اس کے ساتھ شریک ہوا نہیں کہ یہ بھی وہ شمار ہو گیا. مالدار لوگوں کا حج تجارت اور بزنس ہو جائے گا, اور ایسے ایسے جذبے ہو جائیں گے. اس لیے للہ, اتم الحج والعمرۃ للہ.
تمہارا ایک ایک تلبیہ اللہ کے جذبے میں ڈھلا ہوا ہو، تمہارا ایک ایک لبیک کہنا بارگاہ خداوندی میں 100 زبانوں کے ذریعے سے حاضری کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، اس کے لیے محنت کرنا، یہ روحانیت ہے۔ ہر عمل کے ساتھ روحانیت نتھی ہے، ملی ہوئی ہے۔ جس عمل سے روحانیت نکلی وہ عمل روح، وہ عمل جسم بلا روح ہے، لاشا ہے، بدبودار ہے۔ وہ اللہ کے قریب تو کیا اللہ سے دوری کا باعث ہوگا۔ فرمایا نماز یا اللہ کے قریب کرے گی یا نماز اللہ سے دور کرے گی۔ جس نماز میں روحانیت ہے وہ اللہ کا قرب دلائے گی، اور جس نماز میں روحانیت نہیں ہے وہ اللہ سے دور کرے گی، بے ادب بنائے گی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی شرم نہیں آتی۔ صدر میں گھوم رہا ہے، طارق روڈ پہ گھوم رہا ہے، کتنی بے ادبی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ حضرت سہارنپوری کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی املا ہو رہی تھی، تو حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس خیال میں ڈوبا ہوا تھا، تو حضرت نے بھانپ لیا، ان پر وہ چیز ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے فارسی میں جملہ بولا اور فرمایا کہ میں تو تمہارے ساتھ مشغول ہوں اور تم ادھر مشغول ہو، میں تو تمہاری طرف متوجہ ہوں اور تم ہو کہ تمہاری توجہ کہیں اور گھوم رہی ہے۔ میں چونک گیا، واقعات میں تو کہیں اور۔ تو یہ تو دو بندوں کا معاملہ ہے، نماز میں آ کر تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ، فرمایا 70,000 حجابات دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شرف باریابی نصیب ہوئی۔ اب اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، اللہ اس کے جواب دیتے ہیں جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، فرمایا کہ مجدنی عبدی اثنا علی عبدی مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ نمازی اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی، تو اللہ تو اس کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ نماز میں کھڑا کدھر توجہ کر رہا ہے؟ تو اگر اس کو سوچے آدمی تو شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو جائے، اور اگر محنت نہیں کرے گا للہ پر تو ہر نماز میں یہی بے ادبی ہوگی۔ حج میں جائے گا اور اپنی سیلفیاں پوری دنیا میں نشر کرے گا، اور اس طرف توجہ بھی نہیں ہوگی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا سے کیا ہو گیا۔ بیت اللہ میں ظاہر کے اعتبار سے اس سے زیادہ تو کوئی قرب کی صورت ممکن نہیں دنیا میں۔ اللہ کی تجلی گاہ ہے بیت اللہ، وہاں پہنچ کر بھی موبائل اور سیلفی، تو للہ کا تو جنازہ نکال دیا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسی آسمان ہدایت کی بلند قداور ہستیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہوتی تھیں کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، بولنا ان کے لیے گراں ہوتا تھا۔ کہتے تھے کاش کوئی دیہاتی آدمی آئے اور آ کر وہ بات کرے اور اللہ کے رسول کو ارشاد فرمائے ہم بھی سن لیں۔ وہ خود کیوں نہیں بولتے؟ دل عظمت سے بھرا ہے، بول نہیں سکتے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جلیل القدر صحابی ہیں، کمانڈر صحابی ہیں، شام کی فتوحات میں، مصر کی فتوحات میں بڑے ان کے مجاہد قربانیاں ہیں، لیکن فرماتے تھے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور آپ کا حلیہ مجھ سے پوچھے میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ ساری زندگی میں نظر اٹھا کر اور میں نے پوری نظر سے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکا، کن اکھیوں سے تھوڑا بہت دیکھ لیتا تھا بس، جی بھر کے اس طرح دیکھنا مجھ سے کبھی ہو ہی نہیں سکا، تو کوئی مجھ سے پوچھے گا میں آپ کا حلیہ نہیں بیان کر سکوں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے
بڑے بڑے نامی گرامی بڑے بڑے جتنے صاحب ہیں کسی نے آپ کا حلیہ بیان ہی نہیں کر سکا، کوئی نہیں بیان کیا۔ ایک وہ دیہاتی خاتون تھی ام معبد، وہ ام معبد کی زبان کو اللہ نے کیسے چشمے کی طرح جاری کیا، اس نے بیان کیا کہ کوئی آیا تھا، اور پھر وہ بیان کیا کہ آج تک علماء حیرت میں ہیں کہ کیسی زبان تھی اور کیسے الفاظ تھے اور کیسا اس کا بیان کرنا تھا۔ وہ ام معبد سے اللہ نے بیان کیا۔ تو جس حبیب خدا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی سب بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں روضہ پاک پہ جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، جسم میں دڑدڑی سی شروع ہو جاتی تھی اور پاؤں اور ٹانگیں کانپتی تھیں، اور وہاں روضہ پاک پہ سامنے نہیں، وہاں جا کے موبائل اور اپنی سیلفی، ہاں میں پہنچ گیا ہوں، تیری طرف سے بھی اسلام کہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں اگر للہ پہ کچھ محنت ہوتی تو وہاں کچھ منہ بن جاتا اور کچھ ادب نصیب ہو جاتا۔ رہا سہا ادب بھی اس موبائل نے غارت کر دیا۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں کہ بس موبائل اونچے ہو گئے، کوئی حادثہ ہوا نہیں کہ بس موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں مجھے کیا کرنا ہے، کیسی مدد کرنی ہے، کیسے پہنچنا ہے، کہاں آواز لگانی ہے، نہیں، اپنا موبائل ہے، سیلفی ہے، بس کوئی چیختا ہے مرتا ہے کوئی ہے، وہ جانے، وہ اس کا کام جانے۔ تو میرے بھائیوں، احکام ظاہرہ سے کہیں زیادہ احکام باطنہ پر محنت کی ضرورت ہے۔ ظاہر تو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں آتا ہے، جب کوئی عالم بن جاتا تھا، عالم بن گیا، اس دور کی بات ہے، 8 سال لگا کر 10 سال لگا کر عالم بنا، تو فرمایا کہ اس کو سند نہیں دی جاتی تھی عالم کی جب تک وہ 6 مہینے کسی اللہ والے کی خانقاہ میں نہ لگائے، کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ علم کا باطن پہ اثر بھی ہوا یا نہیں۔ اور باطن کے پیاسوں کا کیا حال ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد ہیں، مایہ ناز استاد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نور اللہ مرقدہ، لیکن باطن کے کیسے پیاسے ہیں، پورا ہفتہ علم پڑھا رہے ہیں، جمعرات کے دن آخری سبق پڑھانے کے بعد پیدل چھوٹ جاتے تھے گنگو۔ ہمیں تو نہیں پتا انڈیا کے کوئی واقف کار ہوں، 12-30 کے قریب تو سنا ہے کہ فاصلہ ہوگا دیوبند سے گنگو۔ تو یہاں سے آخری سبق پڑھا کر شیخ الہند اسیر مالٹا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ یہاں سے پیدل جا رہے ہیں گنگو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اپنے شیخ کے ہاں، یہ شب جمعہ وہاں، پورا جمعہ وہاں۔ کل آنے میں تو بہت تیزی دکھائی تھی، جلدی دکھائی تھی، آخری سبق پڑھا کر چھوٹ آئے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد واپسی میں کوئی تیزی نہیں، جمعہ پورا گزار کر، پورا دن گزار کر رات کو پھر دیوبند واپس ہوتے تھے، اور بسا اوقات رات بھی وہاں گزارتے، سحری کے وقت اٹھ کر، تو اتنے وقت پہلے نکل جاتے تھے پیدل جتنی دیر میں صبح سبق سے پہلے دیوبند پہنچ جائیں گے۔ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت کو بھی حاصل کرنا، تو پھر ایسا عالم ربانی بنتا ہے جس کو علم نبوت کے ساتھ نور نبوت کی بھی دولت نصیب ہو جائے، ورنہ تو صرف علم، تو فرمایا اللہ حفاظت فرمائے، شیطان کے پاس ہی بڑا علم تھا، عبادت بھی بڑی تھی، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات پاک کی طرف ایسی توجہ نصیب فرمائے کہ ایک ایک عمل اللہ کے تعلق سے بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی لے تو لینا۔ تو اتم الحج والعمرۃ للہ، اس اتمو کو بھی سیکھنا ہر حاجی پہ لازم ہے، اور للہ کو بھی سیکھنا۔ اتمو احکام ظاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، للہ احکام باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔
دونوں ہوں گے پھر حج حج بنے گا۔ پنجاب کے ایک بزرگ گزرے مولانا عبداللہ بیلوی رحمہ اللہ شجاع آباد، وہ فرماتے تھے، ان کے لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا اس میں کتاب میں، وہ فرماتے تھے کہ جس کا حج اللہ کو پسند آتا ہے، نفع 300 آدمیوں کی ہدایت کا اللہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں، جس کا حج اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اب بتائیے اس کی سیلری کی ابتدائی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے 300 نفوس کو ہدایت ملی، آگے ان 300 کے ذریعے سے کتنوں کو ملے گی، اور یہ جو ہے وہ بزنس آخرت کا کتنا پھیلے گا، کہاں تک پھیلے گا، وہی جانتے ہیں۔ یہ نماز کتنا اللہ کے تعلق سے بری ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے جو اس پر محنت کرے، ہر عمل کے اندر لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو حقیر مت جانو، ہر نیکی کا کام اللہ کی رضا سے بھرا ہوا ہے، شرط یہ کہ وہ کرنے والے کی نظر اس کے اندر اس رضا کی طرف تو ہو، اس کی طلب اور پیاس تو ہو، اور اس عمل کے ذریعے سے اس اللہ کی رضا کو پانے کا جذبہ ہو، ورنہ تو ظاہری طور پر کر لیا، کپڑے جھاڑ دیے، وہ جا رہے ہیں نماز پڑھ کے اور دکان پہ بیٹھے فٹ جھوٹ بولا، انا للہ، ابھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے، ابھی کسٹمر کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور نماز نے جھوٹ سے بھی زبان کو نہیں روکا، جس زبان نے سبحانک اللہم کہا تھا۔ وجہ یہی ہے کہ نماز بس وہ احکام ظاہرہ کی حد تک اس کی پابندی تھی، لیکن اس کے اندر جو روح پر محنت تھی وہ نہ ہو سکی۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں دونوں کو سیکھنا بھی نصیب فرمائے، اور اس کو کام بنانا، کام سمجھنا نصیب فرمائے، اور دونوں کی پابندی کرتے ہوئے اللہ جل شانہ قبولیت کے ساتھ اپنے وقت پر اپنی بارگاہ میں ایسی حاضری نصیب ہو کہ ہمیں پلٹ کر پھر اس زندگی پر شرمندگی نہ ہو کہ کیا گزار کر آ گئے، بلکہ لسعیھا راضیہ، خوش ہو اپنی زندگی پر، اللہ نے بہت اچھی زندگی گزروا دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔